بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنے، وہاں پہنچے تو کھانا کھانے کا وقت ہو گیا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ایک لقمہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کے اس لقمے کو اٹھایا اور صاف کر کے آپ کھانے لگے تو جو سیکورٹی پہ مامور آدمی تھا اس نے آپ کو اشارہ کیا کہ گورنر صاحب یہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتا ہے۔ حضرت سلمان نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں تجھ جیسے کمینے کے لیے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ بندہ جس مذہب پر ہو اسے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے مذہب کو فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سی باتیں ہماری ریاستی سطح پر ایسی ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں ایک کام کر کے۔ مثلا قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو سینہ تان کے کہو جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو اس کو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اس میں کون سی ایسی ہچکچانے والی بات ہے؟ لیکن کبھی سلیبس میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ حقیقت کچھ تو ہوتی ہے یقیناً، کہیں ویسے بھی افسانے بنے ہیں۔ یار بات کا بتنگڑ بنتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو بتنگڑ بنتا ہے۔ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں، ان کو جی اقلیتوں کے حقوق دو، اور بھئی وہ اپنے آپ کو اقلیت مانے تو انہیں اقلیتوں کے حقوق ملے نا۔ یعنی ویسے تو بڑی سمپل بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کافر ہیں اور بھی بڑے کافر بستے ہیں، ان کو اپنی اقلیتوں کے حقوق دیے ہیں تو ان کو بھی دو۔ بڑی لاجیکلی بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دوسری اقلیتیں اپنے آپ کو اقلیت مانتی ہیں، کیا مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن انہیں آئین کہتا ہے کہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، تو یہ تو آئین کے غدار ہوئے نا۔ انہیں حقوق کیسے مل سکتے ہیں اقلیتوں کے؟ انہیں تو غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آج کل خبر گردش کر رہی ہے، خدا کرے کہ وہ غلط ہو، میں نہیں کہتا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بڑے بڑے سنجیدہ آدمی بھی اس پہ کلام کر رہے ہیں۔ اور کل میں نے ایک سینیٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اول تو اللہ کرے کہ غلط ہو، اور میرا غالب گمان ہے کہ ہماری ریاست پاکستان جو ہے اسلامی ریاست ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ایسا بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے لابنگ آج کل ہو رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، اب پہلے ذرا اس کی بنیاد سن لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا 18 سال کا یا اس سے زیادہ، تو وہ کمشنر کو درخواست دے گا، کمشنر اسے 7 دن میں بلائے گا،
پھر اسے 90 دن دے گا اور وہ کمشنر کی نگرانی میں تقابل ادیان کی اسٹڈی کرے گا، اور علماء اس کو سمجھائیں گے۔ علماء کون؟ وہی علماء جو حکومت کی بولی بولتے ہیں، جنہوں نے حکومت کی ہر بات کو قرآن ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھائیں گے۔ اگر اس نے 90 دن کے بعد کہہ دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو جس کی ترغیب سے وہ مسلمان اس نے ہونے کا کہا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے حضرت معوذ اور معاذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان کی عمر 7-8 سال تھی، اور محمد بن قاسم 17 سال کا سندھ فتح کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ 18 سال کی قید اب کہاں سے لگا رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ایک بندے نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور دوسرا بندہ کہے ٹھہر جا میں ذرا مصروف ہوں، تو جتنی دیر وہ حالت کفر میں رہے گا، اس کے کفر کا وہ ذمہ دار ہوگا جس نے اسے کہا کہ میں مصروف ہوں، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کے کفر پہ مرنے کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ تو پھر وہی ہے نا، کہتے مولوی صاحب نے کہا کہ پل سراج جو ہے وہ تلوار سے تیز ہوگا، اور تو کس نے کہا کہ مولوی صاحب صاحب ہو کے گزرنے نہیں دینا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں پہلا یہ کتنا ہے حصہ کہ ہم نے غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہے؟ ہمارے شیڈول میں یہ ہے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے الحمدللہ، تو آپ اس کے لیے ایسی باتیں کھڑی کریں گے کہ جس کے نتیجے جو نکلیں گے وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر اسلامی ہے یہ چیز، کوئی 18 سال کی قید نہیں ہے۔ جو بندہ دین میں جبر نہیں ہے، سے مراد یہ ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ جو باشعور ہے، سمجھتا ہے، بچہ نہیں ہے، بے سمجھ بچہ نہیں ہے، اپنا ایک فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا بالکل غیر اسلامی عمل ہے، اور پھر اس پروسیس کو اور مشکل کرنا یہ بھی بالکل غیر اسلامی عمل ہے۔ ایسی پابندی تو کسی کافروں کے ملک میں بھی نہیں ہوتی، ہم مسلمانوں کے ملک میں ایسی پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرے گا تو کافر ماں باپ کے پاس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جی، اس کا نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا جائے۔ اب میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن جس بندے نے مصطفیٰ کے دین سے غداری کی ہے نا، وہ آخرت کی ذلت سے پہلے دنیا میں ذلت میں گرفتار ہوا ہے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو تمہارے وزراء اور یہ مشنریاں اور یہ NGOs تمہارے کام نہیں آئیں گی، تمہارے کام تمہارا دین آئے گا، تمہارا ایمان آئے گا۔ اور خدا را اگر ریاست کے شیڈول میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ اپنے ماتحت علماء کو چھوڑ کر ان جید علماء سے مشورہ لے جن کی علمی حیثیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی بل جو ہے اس کو نہ لایا جائے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہر پاکستانی اس کا کوئی بھی سیاسی نظریہ ہو وہ دین کے معاملے میں کبھی بھی ایسی بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔